مجھے اللہ کی قسم ہے، یہ قرآن میرے سر پہ ہے، میرے پیغمبر نے ایک نماز بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ مجھے مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں، مجھے اللہ کی قسم ہے ایک نماز بھی میرے پیغمبر نے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ اور جاؤ فیصلہ بادیو میں کو اور گل کر دیا، جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ آج کے بعد کرے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، ایک جھوٹ، دوسرا سر پہ قرآن رکھ کے جھوٹ، اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب جتنا تو زور قسم اٹھانے پہ لگا رہا ہے، جتنا تو زور جھوٹ بولنے پہ لگا رہا ہے، جتنا زور تو قرآن سر پہ رکھنے پہ لگا رہا ہے، اتنا زور اگر تو سیاہ ستہ کو دیکھنے میں لگاتا، اتنا زور اگر پیغمبر کی حدیثیں چھان بین کرنے میں لگاتا، خدا کی قسم آج تجھے یہ جھوٹی قسم اٹھانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میں نے کہا ہمارے پاس آ، ہم تمہیں سیاہ ستہ سے دکھاتے ہیں پیغمبر بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا اٹھاؤ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 750 اٹھا کے دیکھ لے، راوی کا نام برہ بن عازب ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، میاں پیغمبر جب نماز شروع کرتے تھے رفع یدین کرتے تھے، ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی سجدہ کرتے ہوئے بھی دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ میں نے کہا یہ حدیث کہاں جائے گی؟ میں نے کہا یہاں تک بس نہیں ہے، آپ جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ 257 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی حدیث لائے ہیں، راوی کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ عبداللہ بن مسعود عام صحابی نہیں، جلیل القدر صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، فقہاء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اپنے شاگردوں کو درس حدیث دے رہے ہیں، قرآن سکھلا رہے ہیں، پیغمبر کے طریقے سکھلا رہے ہیں، فرمانے لگے شاگردوں کو میاں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میاں میں تمہیں پیغمبر کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ میرے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے، قیام کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے؟ شاگردوں نے عرض کیا حضرت ہم اسی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ، 257 نمبر حدیث اٹھا کے دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے پریکٹیکل کے طور پر اپنے شاگردوں کو پیغمبر کے نماز کا طریقہ بتایا۔ اس میں واضح ہے کہ صرف نماز کے افتتاح کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے رفع یدین کیا ہے، نہ رکوع میں کیا نہ سجدے میں کیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا پیغمبر نماز ایسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا امام ترمذی خاموش نہیں ہوئے، اس حدیث پر کلام کیا جیسے ان کی عادت ہے۔ انہوں نے کہا میاں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ترمذی کی بات آگے دیکھ، فرمایا میاں صرف عبداللہ بن مسعود نہیں، صرف برہ بن عازب نہیں، بلکہ نبی کے بہت سارے صحابہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے، تابعین بہت سارے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا ابو داؤد اور ترمذی کے علاوہ آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جس نے لکھی ہے وہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب میں حدیث نمبر 2457 اٹھا کے دیکھ لے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف اور صرف نماز کو شروع کرتے وقت رفع یدین کرتے تھے، ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا ہم سے سننا، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے پہلے ہم سے تو سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ کو مزید پڑھنا ہے، حدیث نمبر 2461 دیکھ، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کان اصحاب عبد اللہ و اصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ۔ اور میاں حضرت ابن مسعود کے شاگرد ہوں یا حضرت علی کے شاگرد ہوں، اور یہ شاگرد سینکڑوں میں نہیں تھے، ہزاروں میں نہیں تھے، لاکھوں میں شاگرد تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے حضرت علی کے شاگرد اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع یدین نہیں کرتے تھے سوائے افتتاح الصلاۃ کے۔ میں نے کہا سنو، لوگوں کو گمراہ کرنے سے پہلے، لوگوں کا ذہن خراب کرنے سے پہلے ذرا سیاہ ستہ کو بھی دیکھ لے، مصنف ابن ابی شیبہ کو بھی دیکھ لے، مصنف عبد الرزاق کو بھی دیکھ لے، پھر تجھے پتہ چلے گا پیغمبر نے نماز رفع یدین کے بغیر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ میں نے دکھا دیے ہیں، دلائل دے دیے ہیں، سیاہ ستہ کے حوالے دے دیے ہیں، دکھا بھی دیے ہیں۔ اب ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا بنے گا مولوی؟
تیری قسم کا کیا بنے گا؟ تو نے جو قرآن اٹھا رکھا ہے اس کا کیا بنے گا؟